آج 12 رجب دوسرے جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ اگلے جمعہ تک 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 رجب دوسرا جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے، اور یہ دن ان خوش نصیب لوگوں کے لیے خاص ہے جو برسوں سے محنت کر رہے ہیں، مگر رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیاں اور مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج کا دن اللہ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور غیبی مدد کا دن ہے۔ آج اگر ایک سادہ سا عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو پورے سال کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آج آپ نے ایک ثابت اور صاف لونگ کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہی لونگ جو ہر گھر میں گرم مسالے میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کسی سے بھی لے لے، پھر اس لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لے اور پوری توجہ، یقین کامل اور دل کی حاضری کے ساتھ اس پر یہ وظیفہ پڑھے۔ اس کے بعد اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس یا جیب میں رکھ لے اور اس کی حفاظت کرے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے دوسرے جمعہ کے دن یہ عمل لونگ کے دانے کو الہی خزانے کی کنجی بنا دیتا ہے، پھر بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ رزق، دولت، عزت اور کامیابی خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ اگر آپ نے آج اس دن کی قدر کر لی تو آنے والا پورا سال آسانیوں، خوشحالی اور کشادگی میں گزرے گا، اور اگر اس دن کو نظر انداز کر دیا گیا تو پھر سارا سال حسرت اور پچھتاوا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ مزید غربت، تنگدستی اور پریشانیوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یا اللہ کی رحمتوں کو اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کے لوگ، رشتہ دار اور دوست مشکل وقت میں اکثر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے آج اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ ہی سے مانگنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ رجب کا دوسرا جمعہ وہ دن ہے جب نصیبوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیروں کے بند دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو شخص آج اس دن لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے قرض کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، مقروض کو غیب سے مدد ملتی ہے، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری ملتی ہے، بے روزگار کو روزگار کے راستے دکھائی دیتے ہیں، اور پریشان حال انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ چند دن یا چند مہینے نہیں بلکہ پورا سال اثر دکھاتا ہے، بس شرط یہی ہے کہ لونگ کے دانے کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا جائے اور دل میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اگر آپ صبح کے وقت یہ عمل کریں گے تو شام تک اللہ کی مدد کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر شام کو کریں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل سکتے ہیں۔ آج 12 رجب دوسرا جمعہ بڑی مراد کا دن ہے، بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ جو بندہ آج اپنے رب سے سچے دل سے مانگ لے گا، اللہ پورے سال کا رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دے گا۔ ایک لونگ کا دانہ، یہ خاص وظیفہ اور کامل یقین، یہی وہ راز ہے جو اللہ کے خزانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بس آج اس لمحے کو ہاتھ سے جانے مت دے اور اللہ کی رحمت کو آزما کر دیکھ لیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلے پر بیٹھ کر ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ درود پاک واحد ایسی دعا ہے جو سیدھا عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے وہ کسی نہ کسی حاجت، کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی مراد کے لیے ہی پڑھتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج رجب کے دوسرے جمعہ کے دن اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنی تقدیر کا فیصلہ کروایا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں نیت کرنی نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ نیت کس طرح کی جائے، اس لیے آج میں آپ کو اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ طریقہ بتا رہا ہوں جس سے وہ نیت کیا کرتے تھے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیت الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، نیت دل کی ہوتی ہے۔ بس جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اللہ کریم کو یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارنا ہے اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کو سامنے رکھ لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے دوسرے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جو مانگا جاتا ہے وہ یا تو فوراً مل جاتا ہے یا اس سے بھی بہتر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ نیت سچی ہو، دل میں یقین ہو اور زبان پر شکوہ نہ ہو۔ آج اگر کسی پر قرض کا بوجھ ہے، کسی کے گھر میں تنگی ہے، کسی کی قسمت رکی ہوئی ہے، کسی کے رشتے نہیں ہو رہے یا کاروبار بند پڑا ہے، تو وہ آج اسی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ کریم یا ارحم الراحمین ہے، وہ بندے کی نیت کو دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے۔ آج رجب کے دوسرے جمعہ کی اس قبولیت کی گھڑی کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ دن بار بار نہیں آتا۔ جو آج اس لمحے کی قدر کر لے وہ پورا سال سکون، آسانی اور خوشحالی کے ساتھ گزار لیتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہر قسم کے شیطانی اثرات، بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جاتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور حفاظت ہوتی ہے۔ جب آپ نیت کر کے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو پھر کسی شک، وسوسے اور جلدی کے بغیر پورے یقین کے ساتھ لونگ کے دانے پر جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 مبارک نام ہیں اور ہر نام کی اپنی الگ شان، فضیلت اور برکت ہے، مگر جب کوئی بندہ لونگ کے ایک دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتاح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے بند راستے کھول دیتا ہے، رکی ہوئی راہیں آسان کر دیتا ہے، مصیبتیں دور کر دیتا ہے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ غیب سے مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسانیوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ مبارک نام ہے کہ جسے پڑھنے والا جس سمت قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا استقبال کرتی ہے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اتنے ناموں میں سے صرف یا فتاح ہی کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا فتاح وہ صفاتی نام ہے جس کی عظمت کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے نام یا فتاح کی قسم، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت پوری کروں گا۔ یہ وعدہ نہ کسی انسان کا ہے نہ کسی بزرگ کا، یہ وعدہ خود رب کعبہ کا ہے، اس لیے آج اس نام سے مانگنے کا دن ہے۔ اب آپ نے یا فتاح کو کس طرح پڑھنا ہے اس پر پوری توجہ رکھنی ہے۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا فتاح پڑھتے وقت اپنی حیثیت نہیں بلکہ رب کی عظمت کو سامنے رکھ کر مانگنا ہے۔ آج اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا دن ہے۔ آج یا فتاح پڑھ کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تقدیر کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رزق اور دولت کا نہایت خاص اور مجرب قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے، مگر اس کے اندر اللہ نے ایسے خزانے رکھ دیے ہیں جن کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے عظیم ہیں کہ اسے رزق، دولت اور کشادگی کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جو بندہ لونگ کے ایک دانے پر اس صورت کو پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اور جیسا مانگتا ہے، اللہ کریم اس کی جھولی بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب کعبہ سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ کے خزانوں سے لینے کا دن ہے، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ مسجدوں کے چکر لگاتا ہے،
वसीले ढूंढता है, दर दर की ठोकरें खाता है, बड़े बड़े आमाल करता है, हज और उम्रा करने तक चला जाता है। और एक वक्त वो होता है जब रब खुद देने पर आमादा होता है, मगर बंदा गफलत कर जाता है। आज 12 रजब दूसरे जुम्मा का दिन वही कबूलियत की घड़ियां हैं कि पूरा दिन अल्लाह की रहमतें और बरकतें बारिश की तरह बरस रही है। बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जो आज इस दिन अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर ये वजीफा पढ़ ले। अगर आज आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक मिल गई है तो समझ लें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, क्योंकि जिसे अल्लाह चुनता है उसी को ऐसी कबूलियत वाली घड़ी नसीब होती है। इसलिए आज इस अमल को किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि आज अल्लाह की ज़ात दरबार लगाए हुए है। अल्लाह फरमा रहा है, कोई है मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरी करूं, कोई है बेरोजगार कि मैं उसे रोजगार अता करूं, कोई है बे औलाद कि मैं उसे औलाद की नेमत दूं। ये वही कुरानी सूरत है जो अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल फरमाई जब आप पर मुश्किल वक्त था, यानी अल्लाह ने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानियों को दूर करने के लिए सूरह कौसर नाजिल फरमाई। तो सोचे क्या हमारी और आपकी मुश्किलात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हैं। रजब के दूसरे जुम्मा के दिन लोगों के दाने पर सूरह कौसर पढ़ने से रिज्क में, माल में, सेहत में और जिंदगी में ऐसी बरकत आ जाती है कि पूरा साल दोबारा किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरा साल किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। पूरा साल दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, बल्कि रिज्क और दौलत खुद चलकर इंसान के पास आते हैं। और जब अल्लाह देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, इस बात पर खास तवज्जो रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं और तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। आपने 70 मरतबा पढ़नी है। ये कलाम भी रब का है, मांगना भी रब से है और देना भी रब ने ही है। तो फिर क्यों ना आज इस कबूलियत के लम्हे में ये वजीफा पढ़ लिया जाए। जब आप सूरह कौसर पढ़ते जाएं, अपने मकसद को जहन में रखते हुए अल्लाह करीम से मांगते चले जाएं। ये यकीन दिल में रखें कि मेरा अल्लाह अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन अता फरमाने वाला है। दूसरे नंबर पर 70 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने लौंग के दाने पर फूंक मार देनी है। यही वो मरहला है जहां रिज्क और दौलत के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा और मुजर्रब तरीन वजीफा है। एक ऐसा वजीफा जिसमें तस्बीहात फातिमा शामिल है और जिसे पढ़ते ही अल्लाह की अजमत और कुदरत के मुताबिक फैसले हो जाते हैं। यानी अगर आप रब्बे काबा से 1 लाख मांगते हैं तो अल्लाह अपनी बेपनाह अजमत के मुताबिक 70 लाख अता फरमाता है। 1 करोड़ मांगते हैं तो 70 करोड़ अता फरमाता है। अल्लाह फकीरों को बादशाह बना देता है, मुस्तहिक को माल दौलत की फरावानी अता फरमाता है। आज रजब के दूसरे जुम्मा के दिन लोगों के एक दाने पर ये अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे उस घर के हर फर्द के नसीब में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की बरकतें दाखिल हो जाती हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है वहां घर में नूरी फरिश्ते आ जाते हैं, गैबी मदद शुरू हो जाती है और इसका असर न सिर्फ घर वालों पर बल्कि हमसायों पर भी पड़ता है। ये वो कलिमा है जिसमें अल्लाह की बड़ाई, अजमत और तारीफ मौजूद है। इसके मौजज़ात और कमालात बेशुमार हैं। अगर आपने इस कलमे को पढ़ना शुरू कर दिया तो दुनिया की हर चीज़ खुद ब खुद आपके पास आने लगती है। तीसरा कलिमा हर किसी के बस की बात नहीं, मगर जो पढ़ता है वो मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि लौंग के दाने पर तीसरा कलिमा पढ़ते हुए एक फरिश्ता आपके करीब मुकर्रर हो जाता है और आप जो भी अल्लाह से मांगते हैं वो आपके नसीब और तकदीर में लिख देता है। अब आपने तीसरा कलिमा किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, इस पर तवज्जो दें। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 1 बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इसी तरह हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ते ही 7 आसमानों और जमीनों के खजाने आपके मुकद्दर में लिख दिए जाएंगे और अल्लाह आपको वहां से अता फरमाएगा जहां आपका गुमान भी नहीं होता। जिस तरफ आप कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी और जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। जो सारी उम्र न मिला आज तीसरा कलिमा पढ़ते ही नसीब हो जाएगा। 7 बार मुकम्मल करने के बाद आपने लौंग के दाने पर फूंक मारनी है और ये अमल मुकम्मल हो जाएगा।
اب آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کے دو صفاتی ناموں یا غنیو اور یا مغنی کا وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ کریم آپ کو غنی کر دیتا ہے، یعنی ایسا غنی کہ جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ وہ اپنی ہر خواہش پوری کر سکے۔ آپ فقیری سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں تو آج لونگ کے ایک دانے پر یہ عمل کریں اور اللہ کے ان ناموں سے غنا حاصل کریں۔ یہ دونوں نام پڑھنے والے کو اللہ کی رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور گھر کے حالات خوشحالی سے بھر جاتے ہیں۔ اب آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، اس پر دھیان دیں۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر اس آخری وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے آپ کے نصیب میں کشادگی آ جاتی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا پورا عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد لونگ کے دانے کے ساتھ سب سے خاص کام یہ کرنا ہے کہ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، خواتین اسے اپنے بٹوے میں رکھیں اور دکاندار حضرات اسے دکان کے غلے میں رکھیں۔ یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت اور بیماری میں اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل رہے گی۔ اگر یہ لونگ کا دانہ آپ سے کہیں گم ہو گیا یا اس کا اثر ختم ہو گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ صرف رجب کے دوسرے جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے پر عمل کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے ذریعے مانگیں گے، اللہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات اور مصیبتیں دور کر دے گا، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلت ہے اور بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اسی لیے یہ عمل آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کیوں آپ خوشیوں سے محروم ہیں یا الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آج آپ اس عمل کو کر کے خوشیاں حاصل کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر کرے اور جو نہیں مانگ سکے اسے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔